بچوں کی تربیت آج تو دیکھو نا، صبح بچے سکول جاتے ہیں، مائیں سوئی ہوتی، نوکرانیوں نے تیار کیا، وہ گئے، پھر باپ اٹھے کاروبار کو چلے گئے، مائیں اٹھی اپنے دھندے کو لگ گئے، بچے اسکول سے واپس آئے، ٹیوشن والے نے پکڑ لی، ٹیوشن سے فارغ ہوئے تو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا، انٹرنیٹ نے پکڑ لیا، کیبل نے پکڑ لیا، رات گزر گئی، شام کو باپ گھر آیا، کاروبار سارا ادھار پہ ہے، ادھار لینا ادھار دینا، جس نے لینا بھی ہو دینا بھی ہو اس کا ذہن کب حاضر ہوتا ہے؟ اس وہ تو ضرب تقسیم گھر میں بھی بیٹھ کے کرتا رہتا ہے، جن کو دینا ہوتا ہے وہ سر پہ ہوتے ہیں، جن سے لینا ہوتا ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دماغ کی نسیں تو پھٹ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو گھر آ کر بھی گھر نصیب نہیں ہوتا، وہ بچوں کو ٹائم کیسے دیں؟ وہ پیچھے کی ان کو سوچ پڑی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے وہ گھر میں رہ کر بھی بچوں سے غافل۔ ہاں بچے نے گاڑی مانگی ہے دے دو، بچے مری جانا چاہتے ہیں لے جاؤ، بھائی یہ باپ کی شفقت اتنی رہ گئی، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں دے دو، بچے چاکلیٹ مانگ رہے ہیں دے دو۔ ایک چار دیواری میں ماں اور باپ بچوں سے غافل ہیں، وہ اپنی تربیت آپ لے رہے ہیں، اپنی پرواز آپ اڑ رہے ہیں، تو وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے جنگل کا بوٹا، کوئی شاخ ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ جو گھر کے پودے ہوتے ہیں ان پر تو مالی روز کینچی چلاتے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو ایسے سیدھے خوبصورت ہو کر اوپر اٹھتے ہیں، ان کے کانٹے نہیں ہوتے، پھول اگتے ہیں، اور جنگل کا درخت کوئی ایک بھی سیدھا نہیں ہوتا، کوئی یوں ٹیڑھا کوئی یوں ٹیڑھا کوئی یوں ٹیڑھا۔ آج اس انٹرنیٹ نے، ٹیلی ویژن نے اور اس کیبل نے ماؤں کو بھی غافل کر دیا، جو باپ ہیں ان کو ادھار طریقے کے کاروبار نے غافل کر دیا۔ پھر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ کاروبار کے چکر میں ہے، چاہے وہ ادھار نہیں کرتا لیکن وہ بڑھانے کے چکر میں ہے۔ یہ مصیبت بھی بہت بڑی ہے جو اس کو کسی جگہ بریک نہیں لگ رہی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی کر لو، یہ کر لیا ہے یہ کر رہا ہوں، یہ کر لیا یہ کر رہا ہوں، اس میں موت آ جاتی ہے، خالی ہاتھ اٹھ کے جنازے چلے جاتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، اوروں کے حوالے دنیا کر کے جا کر وہ چار ہاتھ قبر میں سو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے، ہاں جب عبدالغفور صاحب مرحوم فوت ہوئے، میں پہلی دفعہ، میں تو اس فیملی کو نہیں جانتا تھا، پہلی دفعہ آیا، تو پھر یہاں بھائی اجاز صاحب مجھے لے کر آئے تھے، تو میں یہاں آیا تو میں نے میاں ادریس سے کہا ایسا گھر چھوڑ تو کوئی مرنا چاہے گا؟ کٹیا چھوڑ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو ایسے گھر چھوڑ کے کوئی کیوں مرنا چاہے گا؟ پر کون ہے جو چراغ گل کر دیتا ہے؟ کون ہے جو زندگی کی شمع بجھا دیتا ہے؟ کون ہے جو بولتی بلبل کے نغمے سلا دیتا ہے؟ کون ہے جو آنکھوں کی شمع بجھاتا ہے؟ کون ہے جو وجود کو عدم کر دیتا ہے، حرکت کو سکون کر دیتا ہے، بقا کو فنا کر دیتا ہے، اور ایسے حسین گھروں سے اٹھا کر 4 ہاتھ مٹی 10 ہاتھ نیچے جا کر منو مٹی کے نیچے مٹی کی چادر اڑا کے سلا کر پھر یوں بے نشان کر دیتا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا۔ تو ایک گھر میں رہ کر ماؤں کو فرصت نہیں تربیت کریں، تو ہماری اولاد کی ایک بنیاد ہے، ہماری اپنی ایک بنیاد ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کاروبار سے نہیں روکتا ہوں، وہ لمبے چوڑے نہ کرو، بڑھاؤ نہیں، کہیں تو بریک لگاؤ، کسی جگہ تو رک جاؤ۔ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، پتہ نہیں بچوں کے نصیب میں ہے بھی صحیح۔ ہم گزر رہے تھے کالرا سے، کالرا، ہاں خضر حیات پیمانے کی ریاست، اس نے بھی ریاست بنائی تھی انگریزوں کا ساتھ دے کے کہ میرے بچوں کے کام آئے گی، اور میری نظر پڑی، میں نے کہا چلو یار فاتحہ ہی پڑھتے جائیں، یہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہوگا، اور ہم وہاں چلے گئے، باغ کے اندر اس کی قبر تھی۔ اللہ اکبر، کیا عبرت کا نشان بن جاتے ہیں لوگ۔ ایسی وحشت ویرانی تھی قبر پر، الو بول رہا ہے جیسے کبھی کو، جیسے کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا کبھی کوئی، اور اس کی نسل ساری امریکہ چلی گئی، ریاست دھول اڑ رہی ہے۔ کیا صلہ ملا انگریز کی وفا کا؟ دھن رے دھنی ہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ وہ پہلے اپنی آخرت تو سنوار، تیرے بیٹے تیری قبر میں نہیں سوئیں گے، اللہ کی قسم، تیری بیٹیاں تیری ماں کی قبر میں نہیں سوئیں گی، بیوی خامن کے ساتھ نہیں سوئے گی جا کے، خامن بیوی کے ساتھ نہیں سوئے گا جا کر۔ میں کمانے سے قبر ہوتا ہوں، میں کسی ایک حد تک کماؤ بھائی، کچھ وقت اولاد کو تو دو، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، وبال بن جائے گا۔ حضرت علی سے کسی نے کہا جی دنیا کی حقیقت مختصر لفظوں میں بتائیں، حضرت علی سے
یہ دنیا کی حقیقت مختصر لفظوں میں بتائیں تو انہوں نے فرمایا حلالها حساب حرامها عذاب. دنیا کی حقیقت یہ ہے حلال کماؤ گے تو حساب دینا ہے، حرام کماؤ گے تو جہنم میں جلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو گھر بٹھایا کہ بچوں کو ایمان والا بناؤ، کوئی ان گندی چیزوں کو گھر سے نکالو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی وہ نسل پاک نہیں رہ سکتی. اپنی اولاد کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. تو گھر میں بٹھا کر پہلا سبق دیا ہے ایمان سکھاؤ. یا بنی لا تشرک باللہ. ماؤں کے ذمہ کیا ہے؟ پہلا بول بچوں کو سکھائیں لا الہ الا اللہ. باپ کے ذمہ کیا ہے؟ پہلا سبق بچوں کو سکھائیں لا الہ الا اللہ. اے بی سی نہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ سکھائیں، چونکہ وہ صاف تخت یا نقش گہرا کر دو اسی وقت تو ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے لا الہ الا اللہ.